کہ یہ جو ابھی قرآن مجید کے بارے میں عرضہ سرائی ہوئی، اس پر آپ کچھ کہیں تو میں کئی مقامات پر اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میں صرف آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا، ایک تو اپنے دین کی غیرت پیدا کریں، اور دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہان ہیں، لیڈر ہیں، وہ دین کے لیے تو کھڑے کہیں نظر نہیں آتے، تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ کفر کو جواب کون دے گا؟ اور جہاں تک ہمارا عوامی سطح پر ماحول ہے، میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سب سے سوال ہے، ہمارا قرآن پاک کے ساتھ شغف کتنا ہے؟ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، کچھ نہیں کہتا، بس اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں اپنے دل سے پوچھ لوں کہ آج صبح سے ہم نے قرآن پاک کھولا ہے؟ میں آپ ہاں نہ بھی نہ کریں، بے شک میں نے کہا دل سے پوچھ لیں، دل کو مفتی بنائیں۔ قرآن مجید سے ہمارا پیار ہونا چاہیے نا، قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، قرآن مجید ہمیں تدبر کا درس دیتا ہے۔ جس توجہ کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر کے اور سکول لے کے جاتے ہو، کیا اس سے آدھی توجہ بھی اس کام کو دیتے ہو قرآن پاک کو؟ ہم نے تو عجیب، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو بچہ نکمہ ہوتا ہے اسے مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں، نکمہ، لیکن اللہ کی شان ہے نا، آپ نے نکمہ سمجھ کے چھوڑا تھا، اللہ نے اسے امام بنا دیا، وہ سب کا امام بن کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن مجید سے اپنی فکری دلچسپیاں پیدا کریں، کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور غور سے پڑھیں، اور اس پر تدبر کریں، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور شعوری طور پر دین کے ساتھ جڑے۔ ہم شعوری طور پر نہیں جڑتے، ہم چیزوں کے حقائق تک نہیں جاتے جب تک ہم شعوری طور پر قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جڑ جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بچے کی شادی ہوتی ہے تو فرنیچر کا آرڈر 2 ماہ پہلے دیتے ہیں نا، اور شیروانی بھی کوئی 15-20 دن پہلے کہنی پڑتی ہے۔ تو نہ گھر شیروانی کی وجہ سے بستا ہے، نہ فرنیچر کی وجہ سے بستا ہے، یہ چیزیں تو گھر نہیں بساتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بچی اور بچے کو نا کچھ دن پہلے ایسی جگہ پہ لے جاتے، کسی معلم معلمہ کے پاس بچی کو، کہ وہ انہیں مسائل بتاتے نکاح اور طلاق کے، گھر بسانے کے طریقے بتاتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ جو اتنی تیزی سے طلاقیں ہوتی ہیں اور صبح شام مسئلے طلاق کے آتے ہیں، یہ مسئلے درپیش نہ ہوتے۔ اتنا سوال طلاق کا پوچھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دے کے پچھتاتے ہیں۔ اگر انہیں مسئلے کا پتہ ہو، غور کریں، تو بڑے سارے گھر بچ جائیں۔ تو ہم اگر تھوڑا سا کتاب و سنت سے شغف پیدا کریں تو ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہتر ہو جائے۔ ایک مجھ سے بات کہی گئی ہے کہ بچوں کو والدین کے ساتھ رویہ کس طرح کا رکھنا چاہیے۔ میں تو گفتگو مکمل کر چکا تھا، تو مولوی ہو سدیا جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے، ہاں تھوڑی تقریر، وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھانا اصل کام ہے، اس کے لیے کئی گھنٹے نہیں چاہیے، وہ تو 5 منٹ میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کسی کا سمجھنے کا پروگرام ہو، اور اگر کانوں کا مزہ لینا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات بھی سنتے رہے، پھر معاملہ ہو۔ بچوں کا والدین سے، قرآن مجید نے اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا، اللہ کی عبادت کرو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ماں باپ کے آگے آنکھیں نہ اٹھایا کرو یار، ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، اکا سادی ہو، پھر بھی بچوں کی جنت ماں کے پیروں کے نیچے۔ ابا جی بالکل سادے ہی ہونا، ان پڑھ بھی ہوں، تو پھر بھی نبی پاک نے فرمایا رب اس کا راضی ہوگا جس کا باپ راضی ہوگا۔ بہت سارے بچے باہر بڑے با اخلاق ہیں، گھر آتے ہیں تو اللہ جانے کیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ایک بات طے کر لو اپنی زندگی میں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی جھڑکیاں برداشت کر لیتے ہیں نا، ان کی ڈانٹ سہ لیتے ہیں، انہیں پھر زمانے کی ڈانٹ نہیں کھانی پڑتی، زمانے کی جھڑکیاں نہیں انہیں سہنی پڑتی۔
ماں باپ. ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. جب ہیں ہی اسی کے تو مانگنا نہ مانگنا اس کا معنی کیا ہو؟ اپنے والدین کے لیے. ایک دوست نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ والدین چلے گئے تو کیا کروں؟ میں کہا 5 نمازاں پڑھیا کر. کہنے لگا نہیں میں نے والدین کے لیے پوچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھو گے تو ہر آخری رکعت میں کہو گے ربنا اغفر لی ولی والدیّ, تو نماز پڑھنا تیرے والدین کے لیے بھی سلسلہ شروع ہو جائے. تو اس پر توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما, ہمارے حال پہ رحمت فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہم سے درگزر فرما. اللہ کریم اپنی خاص کرم نوازیوں سے متمتع فرما. اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرما. عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما. اپنی عنایات سے مالا مال فرما. مالک کریم بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے, تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے. جو نوجوان بے روزگار ہیں رزق حلال عطا کر دے. اللہ کریم جو تیرے ذکر کے, تیری معرفت کے, تیرے محبوب کی محبت کے متلاشی ہیں ان کے سینے اس محبت سے معمور فرما دے. جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا جو تشریف لائے سب کو بہترین صلہ عطا فرما. دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما. ہمارے حال پہ رحم فرما, ہم سے درگزر فرما. اللہ کریم تو اپنے محبوب پاک کے دروازے کی گدائی اور غلامی عطا فرما. جن دوستوں نے اس بزم کا بندوبست کیا اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے کیا, اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما. جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرما. خاص رحمتوں, خاص برکتوں, خاص نوازشوں والا معاملہ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. السلام علیکم.